لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ہمارے پہلے درس کا خلاصہ وہ یہ تھا کہ ہم نے 4 سے 5 مسائل پر گفتگو کی تھی طریقت کے حوالے سے. پہلی بات یہ تھی کہ شیخ کا طلب کرنا ضروری ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہیے، وصل چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ کا طلب کرے، پیر کا طلب کرے، ایسے مربی کا طلب کرے جو اس کا تربیت کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لگائے. تو شیخ کا طلب کرنا، مرشد کا طلب کرنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کی طرف کوشش کرنا ضروری ہے. ولی بننا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، قسمت سے ہے، لیکن طلب کرنا ضروری. حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد گرامی ہے، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. ایک روایت میں ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر. تو طلب علم کا ضروری ہے. عالم بننا یہ قسمت کے بعد ہے. اسی طرح ولایت کا طلب کرنا ضروری ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. جب تک اخلاص نہیں ہوگی عبادت کا کمال آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اور تقوی اللہ کو مطلوب ہے. تقوی تب حاصل ہوگی جب آپ کو اخلاص نصیب ہوگا. عبادت کرو گے، فرض پڑھو گے، اخلاص کے بغیر پڑھو گے، تقوی حاصل نہیں ہوگی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے شیخ کا طلب کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو ایک مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیخ کا طلب کرنا ضروری ہے، اور اس پر مختلف دلائل بھی ہے. انما شفاء العی، حدیث مبارکہ میں ہے مریض کے لیے شفا یہ ہے کہ وہ سوال کرے، بیمار کا شفا یہ ہے کہ وہ سوال کرے. یعنی ایک بندہ جاہل ہے، اس کو عالم کے پاس جانا چاہیے. ایک بندے کو باطن کے راستے کا نہیں پتہ، ان کو قلب کی، روح کی اور نفس کے معاملات کا نہیں پتہ، تو اس کی ماہر کے پاس جانا اس کے لیے ضروری ہے. لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح ظاہری علوم کے استاد ہوتے ہیں، اس طرح باطنی علوم کے استاد بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا ضروری ہے. ایک تو ہم نے یہ پڑھا. دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ پیر کو تلاش کرنا ہوگا تو پیر کامل کو تلاش کرنا ہوگا. یعنی نام کا پیر نہ ہو، نام کا مرشد نہ ہو، ایسا پیر ہو جو واقعی پیری کی صفات سے متصف ہو. عام طور پر صفات پیر کی کیا ہونی چاہیے کہ پیر جو ہے وہ شریعت کا پابند ہو، متقی ہو، حد درجہ متقی ہو، یعنی ممکن حد تک متقی ہو. اس کے علاوہ جو ہے اس کا سند اتصال ہو، اس کا اپنا شیخ ہو، خود کسب سلوک کر چکا ہو اور مدارج سلوک پر وہ فائز ہو چکا ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کی عدالت پر لوگ گواہی دیتے ہو، یعنی لوگ کہے کہ یہ بندہ عادل ہے، یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ صالح ہے، یہ بندہ متقی ہے. تو اس طرح پیر کے پاس جانا چاہیے. معاذ اللہ اگر وہ سودخور ہے، معاذ اللہ اگر وہ بدکار ہے، وہ جھوٹا ہے، یا اس میں اور جو ہے گناہ کبائر ہے اور اس پر وہ اصرار کر رہا ہو. ایک ہے کبھی کبھار کسی گناہ کا ارتکاب ہونا، تو یہ انسان نسیان سے بنا ہوا ہے، خطا ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. یہ ولایت کے منافع نہیں ہے. جس طرح القطب قد یزنی، کبھی کبھار قطب سے بھی برا کام ہو جاتا ہے. ایک ہے کسی برے کام پر مسلسل اصرار کرنا، تو یہ ولایت کے منافع. اس طرح بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اور جو پھر زیادہ کامل اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ حضر و سفر میں، خلوت و جلوت میں، ہر حال میں وہ شریعت کی پابندی کرتا ہو، ان کی گفتگو میں تاثیر ہو. مختلف علامات ہے جو کتابوں نے لکھی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ شریعت پر حد درجہ وہ پابندی کرنے والا ہو، سنتوں پر پابندی کرنے والا ہو. اور ایک شرط اور بھی ہے، ضروری علم اس کے پاس ہونا چاہیے. ضروری علم اس لیے ضروری ہے، ایک ہے مکمل علوم جو ہمارے ہاں مروج ہے مختلف نصاب کے مطابق. ہمارے برصغیر میں درس نظامی ہے، اور اسی طرح عرب کے ممالک میں اور حدیثی کتابیں اس میں شامل ہے، ضخیم بڑے بڑے. تو مکمل علوم پر عبور حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. بہتر ہے، اچھی بات ہے کہ شیخ ایسا ہو جس کے پاس، جس طرح الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا جناب مولانا محمد عاشق صاحب مبارک، وہ مبارک عالم بعمل تھے. مولانا شاہ صدر رحمہ اللہ وہ مبارک عالم تھے. اس کے آگے مولانا شمس حق حسین رحمہ اللہ وہ عالم دین تھے. مبارک رحمہ اللہ الحمدللہ عالم دین تھے. تو اگر اس طرح کا پیر ہو تو یہ تو غنیمت ہے. وگرنہ
پیر کو کم از کم بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے، جو روزمرہ کے اشیاء ہے، نماز کے مسائل ہے، معاملات کے مسائل جو روزمرہ پیش آتے ہیں ضروری، ان کا علم اس ہستی کو، اس پیر کو ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی علم اس کے لیے ضروری۔ عقائد کا کچھ علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق، توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، آخرت کے متعلق۔ اسی طرح کسی حد تک احادیث شناسائی ہو، جس میں غلام شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا علم اس کے پاس ہو کہ جب کوئی مسئلہ آئے تو خود کتاب اسے مسئلے کو نکال سکے، کتاب نکالے کھول کے مسئلے کو نکال سکے۔ تو اگر تو اس طرح کا پیر نہ ملے تو پھر اگر ایسا پیر آپ کو مل جائے کہ جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، کتابوں سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، لیکن وہ پھر کمالی محبت کے ساتھ، یعنی وہ کسی کے نسبت میں ہے، رابطے میں ہے، علماء کے ساتھ تعلق ہے، اور اس طرح وہ مطلب پس نہیں جاتا، جہاں اس کو ضرورت پیش آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے، پھر بھی گزاری والا بات ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس حد تک پیر کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ خود سے مسئلے کو نکال سکے، کوئی فقہ کا مسئلہ آئے، کوئی ضروری مسئلہ آئے تو یہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ پیر ہو تو پیر کامل ہو جس میں یہ شرائط موجود ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ اگر کسی کا پیر جو ہے وہ ناقص نکلے معاذ اللہ، یا اس کے عقیدے میں خلل آئے، یا کچھ بھی نہ ہو، لیکن مرید کو اپنی پیر سے فائدہ نہیں مل رہا ہو، یعنی جو اس کے باطنی حلاوت ہے اس میں ترقی نہ ہو رہا ہو، یا فرض کرے اس کو وہ کمال تربیت نہیں مل رہا ہو، یہ نہ ہو کہ بندہ خود بیمار نہ ہو، نفسیاتی مریض نہ ہو۔ کبھی کبھار مرید خود بیمار ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، یا تو ادب میں کمی بیشی کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو اذکار میں پابندی نہیں کر رہا، محفل میں پابندی سے نہیں آتا، تو پھر تو مرید کا قصور ہے۔ اگر اس طرح کی بات نہ ہو اور پیر میں کی مسئلہ ہو، یا پیر جو ہے اس کو اس سے فیض نہیں مل رہا ہو مرید کو پیر سے، تو اس صورت میں کیا پیر کا چھوڑنا، تعدد پیر یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کچھ صورتوں میں دوسری پیر کے پاس جانا، جس کو تعدد پیر کہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا پیر اول یا تو وہ فوت ہو جائے، اگر وہ فوت ہو گیا، ابھی آپ کا کام آدھے راستے میں ہے سلوک کا، تو آپ کو دوسرے شیخ کے پاس، جو آپ کو یقین ہو کہ میرے پیر جیسا کامل ہے، مجھے ترقی دے سکتا ہے، اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ پیر جو ہے وہ زندہ ہے، حیات ہے، لیکن آپ اس میں کوئی خلاف شرع کام دیکھتے ہیں، شریعت کے خلاف کام دیکھتے ہیں، اصرار کے ساتھ دیکھتے ہیں، برائی کا ارتکاب دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دوسری پیر کے پاس رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ مرید کا اپنا فطور نہ ہو، اپنے دماغ کا فطور نہ ہو، کوئی ذاتی مسئلہ نہ ہو، یعنی بنیادی مسئلہ ہو پیر کے اندر۔ اور ایک اور صورت ہے کہ آپ کو اپنی پیر سے افضل پیر ملے۔ اس میں فی زمانہ احتیاط اسی میں ہے کہ بہتر یہ ہے، جو اس دور کے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں احتیاط کی جائے، یعنی آپ کا پیر اگر فرض کرے اس کا مقام مرتبہ جس اللہ کو علم ہے نا، لیکن آپ کو اس سے اطمینان مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ذکر ہو رہا ہے، آپ کا شریعت کی پابندی ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ کر دوسری پیر کے پاس مطلق ارادت کی نیت سے مت جائے گا، استفادے کی نیت سے جائے، محفل کی نیت سے جائے، اس سے فیض حاصل کرے۔ جس طرح بندہ کسی مسجد سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے جائے، لیکن یہ نہ کرے کہ آپ مکمل اپنا ارادت پہلے شیخ سے ختم کرے، کاٹ دے، تعلق کو توڑ ڈالے، یہ کام جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی باقی بہت تفصیلات ہے، پھر کچھ معاملات کا تعلق محفل کے ساتھ ہوتا ہے، حالت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کا اپنا پیر کہے کہ آپ فلاں کے پاس جاؤ، یعنی آپ کو اجازت دے دے، آپ کو امر کرے کہ وہ مجھ سے آپ کو زیادہ ترقی دے سکتا ہے، اس طرح بھی کچھ ظرف والے مشائخ ہوتے ہیں، تو پھر آپ دوسری شیخ کے پاس اس کے حیات میں بھی بغیر کسی خاص وجہ کے بھی جا سکتے ہیں، اس کی اجازت سے اور اس کی امر سے۔ تو یہ ہمارے پچھلے درس کا خلاصہ تھا۔